بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ اور میں حسب معمول حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب کے درس میں شریک ہیں۔ آج تذکرہ ہے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو سب سے پہلے ان کے مختصر حالات میں آپ کے سامنے ذرا پڑھوں، پھر داتا صاحب کے ملفوظات اور آپ کی کتاب کے جملے میں عرض کرتا ہوں۔ نام لکھا ہے جی ابو سعید الحسن بن ابی حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ کا نام بھی ہے اور کنیت بھی ہے۔ ابو سعید الحسن بن ابی حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ اہل بصرہ کے امام اور اپنے زمانے کے بہترین شخص تھے۔ چونکہ آپ نے پوری زندگی پھر بصرہ میں گزاری تو آپ کو اس لیے بصری بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی والدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز تھیں اور آپ کے والد ماجد حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے۔ تو دیکھ لیں جو تذکرہ نگار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ والدہ بھی امہات المومنین کی خدمت گزار تھیں اور والد صاحب جو تھے وہ حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت میں رہے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی تربیت فرمائی۔ تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ آپ کی والدہ اکثر کام کرتی تھیں تو وہ پیار سے آپ کو اٹھاتی تھیں، تو انہوں نے آپ کو اپنی چھاتی مبارک سے بھی کئی دفعہ چمٹایا اور اپنا دودھ مبارک بھی ان کے گلے میں ٹپکایا۔ تو دیکھ لیں کہ گویا کہ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازواج مطہرات کی اس رضاعت کی نسبت سے کتنے قریب تعلق میں جا پہنچے۔ تو والد کی شان کا اس سے اندازہ لگے کہ زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ غلام تھے، اور حضرت زید بن ثابت کو جو تاریخ اسلام میں ایک امتیاز ملا ہے وہ شاید کسی کے حصے میں نہیں آیا۔ یہ قرآن مجید جس کتابی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے اس کمیٹی کے صدر زید بن ثابت تھے، تو انہوں نے اس قرآن کو مرتب کیا۔ تو لامالا جی وہ پھر جن کے بڑے کام ہوتے ہیں تو وہ اثرات صرف ان تک محدود نہیں، ان کے غلاموں تک بھی آتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کی تربیت فرماتی تھیں تو ہمیشہ یہ دعا کرتی، اے اللہ تعالی حسن کو مخلوق کا رہنما بنا دے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کوئی تذکرہ نگاروں کے تبصرے کی روشنی میں کہ امام حسن بصری کے امام تصوف ہونے کا ٹائٹل اور اس کی دعا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنے بلند مقام پر فیض کرے۔ چنانچہ آپ یکتا روزگار بزرگوں میں سے ہوئے ہیں۔ آپ عالم بعمل بھی تھے اور زاہد و متقی بھی، بڑا علم حاصل کیا، بعمل تھے اور زاہد اور متقی بھی تھے، سنت نبوی پر سختی سے عمل کرتے اور سدا خشیت الہی میں غرق رہتے۔ اب یہ پھر صوفیاء کے آگے مشرب ہیں، کیفیتیں ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر سختی سے عمل کرنا اور کامل عمل کرنا، اس کو شریعت کی اصطلاح میں اتباع کہتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے اطاعت، ایک ہوتی ہے اتباع۔ اطاعت سے ہمیشہ ثواب ملے گا، اتباع سے ہمیشہ بندہ محبوبیت کے مقام تک پہنچتا ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔
कुल इन कुन तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह हो। अगर तुम हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें मकाम महबूबियत अता फरमाएगा। तो सुन्नत नबवी पर आपका जो अमल का जज्बा था, और दूसरी आपकी कैफियत थी खशियत इलाही में गर्क रहते। तो इसमें इशारा ये है कि जलाल इलाही का रंग आप पर बड़ा गालिब था। जिन पर जमाल इलाही का रंग गालिब हो तो उन पर मोहब्बत इलाही की कैफियत आ जाती है, और जिन पर जलाल इलाही का रंग हो तो उन पर खशियत इलाही का गलबा होता है। तो ये अल्लाह का एक निज़ाम है, कुछ को अपने जमालात की सैर कराता है और कुछ को अपने जलाल का रंग दिखाता है। लिखा है जी, आपको 120 सहाबा से शर्फ नियाज हासिल हुआ। तो यानी 120 सहाबा की आपने ज़ियारत भी की थी और उनसे हदीस भी आपने रिवायत की हैं। हज़रत इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको इल्म के बाब में बड़ी शोहरत हासिल रही और बादशाहों के वो इल्मी तौर पर मुशीर रहे, वो फरमाते थे कि अल उलमाउ अरबातुन, हमने तो आलम 4 ही देखे हैं। सईद इब्नुल मुसय्यब बिल मदीना थे, सईद बिन मुसय्यब मदीना में रहते हैं। व शाबी बिल कूफा थे, इमाम शाबी कूफा में रहते हैं। वल हसन बिल बसरा थे, और इमाम हसन बसरा में रहते हैं। व मकहूल बिशाम, और इमाम मकहूल शाम में रहते हैं। रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन। तो इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते थे कि हमने जितने भी लोग देखे हैं तो इल्मी एतबार से और रूहानी एतबार से हमें 4 बंदे बड़े नुमाया नज़र आते हैं। सईद बिन मुसय्यब मदीना में रहते हैं, इमाम शाबी कूफा में रहते हैं, और हसन बसरी बसरा में रहते हैं, और इमाम मकहूल शाम में रहते हैं। तो आपका तबसरा भी आपकी रिफ़त शान को वाज़े करता है। आपको ज़्यादातर फैज़ हज़रत इमाम हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से हासिल हुआ। यानी आपकी वैसे तो तलम्मुज़ भी है, आपकी बैयत भी है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से, लेकिन आपकी फिर ज़्यादा तरबियत हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाई। उन्हीं से आपने तालीम पाई। बचपन में एक दिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्याले के अंदर आपने पानी पी लिया। यानी जो हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाती बर्तन थे, तो वो चूँकि अज़वाज मुतहरात के पास थे, तो उनमें आपने एक दफ़ा पानी पिया। तो हज़रत उम्मे सलमा को हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में मिले कि मेरे बर्तन में उस प्याले में किसने आज पानी पिया है। तो उन्होंने अर्ज़ की कि वो तो हसन बसरी ने पिया, उस बच्चे ने। तो आपने कहा जी फिर मुबारक हो कि इसने जिस कदर मेरे प्याले में पानी भर के पिया है, इसी कदर अल्लाह ताला इसको इल्म से भर देगा। तो यानी आपकी वो प्याले की बरकत थी कि जिसमें आप पूरी ज़िंदगी पानी पीते थे, तो सिर्फ़ वो जो आपके लबों का लम्स उस प्याले को हासिल था, तो उसकी वजह से प्याला इतनी बरकत वाला था कि उसमें जब हज़रत हसन बसरी ने बचपन में पानी पिया तो आपको इतना फैज़ कसीर मिला। आपका विसाल मुबारक हशाम बिन अब्दुल मलिक के ज़माने खिलाफत में 110 हिजरी में हुआ। आपने 88 साल की उम्र पाई। तो दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम हसन बसरी का तज़किरा कई मकामात पर फरमाया है, और आपको इमाम हसन बसरी के साथ भी एक ख़ास किस्म की महब्बत है और उन्स है। ये तो था आपका तज़किरा, ताकि वो जिनका तज़किरा पढ़ते हैं एक रूटीन रखिए ताकि जो लोग सुने उनको थोड़े अहवाल भी मालूम हों। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में दाता साहब के जुमले और आपके फरमोदात।
تو جیسے کہ آپ اور میں داتا صاحب کا اسلوب سمجھ چکے ہیں کہ آپ کا یہ طریق ہے کہ آپ جس شخصیت کا تذکرہ فرمائیں تو اس کی وہ صفت بیان کرتے ہیں جو تصوف سے لگاؤ کھاتی ہے یا تعلق رکھتی ہے۔ لکھتے ہیں کہ انہی اولیاء میں سے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے انہی میں سے امام عصر یعنی اپنے زمانے کے امام، فرید دہر اپنے زمانے کے منفرد، در یتیم یعنی اپنے زمانے کے منفرد آدمی اور سب سے نکھرے ہوئے آدمی، انوکھے فیض والے ابو علی الحسن بن ابو الحسین البصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یعنی آپ کو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 2 لقب دیے، آگے آپ کی کیفیت بیان کرتے ہیں۔ اب اس سے اندازہ لگا کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ امام حسن بصری کو 2 لقب دے رہے ہیں۔ لقب کی گہرائی دیکھیں، امام عصر اپنے زمانے کا امام، دوسرا فرید دہر اپنے زمانے کا فرید، اپنے زمانے کا منفرد بزرگ۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر کہتے ہیں کچھ لوگوں کے نزدیک آپ کی کنیت ابو محمد ہے، کچھ نے کہا کہ آپ کی کنیت ابو علی ہے، اور کچھ نے کہا کہ آپ کی کنیت ابو سعید ہے۔ یہ تو آپ کا نام لقب آگئے۔ آگے لکھتے ہیں کہ اہل طریقت کے ہاں آپ بہت بڑے مقام و مرتبے کے مالک ہیں۔ جو اولیاء ہیں یا صوفیہ ہیں انہوں نے آپ کو تصوف کے اندر اور طریقت کے اندر بڑا اونچا مقام دیا ہے، بلکہ تمام علوم میں آپ کی یہی کیفیت ہے۔ یعنی پھر یہ کہا کہ صوفیہ اور اولیاء میں تو آپ بڑے منفرد مقام پر فیض تھے اور اس کے مالک تھے، بلکہ تمام علوم میں آپ کی یہی کیفیت ہے، چونکہ جو علوم کے دھارے چل رہے تھے، خواہ وہ قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، یا فقہ کا علم ہے، یا روحانیت کا علم ہے، تو اس میں آپ کی عظمت کا سب نے اعتراف کیا ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ معاملات سے متعلق آپ کے انتہائی لطیف اشارات ہیں۔ تصوف میں جو لفظ معاملہ ہے نا، اس کے 2 معنی داتا صاحب کی کتاب سے معلوم ہوتے ہیں۔ یعنی بندے اور اللہ کا تعلق، یہ بھی ایک معاملہ ہے، یا بندوں کا بندوں سے تعلق۔ تو یہ جو ایک عمل کی اجتماعی شکل ہے، خواہ وہ بندے کا تعلق اللہ سے ہے یا بندوں کا آپس میں باہم تعلق ہے، اس کے بارے میں آپ نے جو تصوف کے اندر باتیں کی ہیں اس کے اندر کہتے ہیں کہ بڑی گہرائی ہے اور بڑی لطافت اور بڑا نکھار کا پہلو آپ کی نظر آتا ہے۔ اب یہاں داتا صاحب کی کتاب سے تو معلوم نہیں ہوتا، لیکن بعد میں تصوف میں ایک بحث یہ چلتی رہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فیض کی ایک تو لڑی تھی وہ ائمہ اہل بیت، آپ کے صاحبزادے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، پھر آگے امام زین العابدین، پھر امام باقر، امام جعفر صادق، یہ جو ایک 12 اماموں کی ہے لڑی، وہ تو لامحالہ فیض کا ایک بڑا چشمہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ائمہ اہل بیت کی یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیض کا جو دوسرا چشمہ چلا، وہ دوسرا سب سے بڑا چشمہ حضرت امام حسن بصری سے ہی چلا۔ یہ 2 سوتے ہی مشہور ہیں تصوف کی روایت میں، یا تو وہ فیض آ رہا امام جعفر صادق کی لائن سے، یا وہ فیض آ رہا امام حسن بصری کی لائن سے۔ تو یہ اللہ کا ایک انتخاب ہے آپ پر کہ آپ کو اللہ نے اتنی عظمت عطا فرمائی۔ اب ذرا آپ کی تصوف کے اعتبار سے باتیں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک اعرابی نے آپ سے صبر کی حقیقت پوچھی۔
اب ذرا داتا صاحب تصوف کا رنگ آ رہا ہے بھائی۔ ایک دیہاتی نے آپ سے پوچھا جی صبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ صبر دو قسم پر ہے، ایک تو ہے مصائب و تکالیف میں صبر کرنا، دوسرا جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے صبر کرنا۔ پہلے تو آپ نے صبر کی دو قسمیں کر دی بھئی، انسان کو زندگی میں جو آزمائشیں اور جو تکالیف آتی ہیں وہ اللہ کی رضا کی خاطر اگر وہ برداشت کرے تو ایک تو صبر یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے تو چونکہ اللہ نے انسان کو دنیا میں آزمانے کے لیے بھیجا ہے تو شاید ممنوعات کے اندر بندے کی لذتیں زیادہ رکھی گئی ہیں، تو اپنی لذات کو روک کے رکھنا اور ان ممنوعات سے بچنا صحیح معنی میں یہ بھی صبر میں آتا ہے۔ تو آپ نے ایک تو اس کو یہ بتایا کہ صبر یا تو آزمائش پر صبر ہے یا ممنوعات الہیہ پر صبر۔ عرابی نے کہا کہ آپ بڑے زاہد اور صابر ہیں، یعنی اس نے جب سوال کر لیا تو پھر اس نے آپ پر تبصرہ کر دیا کہ آپ بڑے زاہد ہیں اور صابر ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں یہ زہد کا لفظ یا زاہد کا لفظ تصوف کے اندر اس بندے پر بولا جاتا ہے جو محبت دنیا کو اپنے کرنے کی کوشش کرے، بھئی محبت دنیا میں وہ کہیں مبتلا نہ ہو، اور محبت دنیا کی راہ سے جو خامیاں انسان کے اندر آتی ہیں اس پر تاکہ محنت کی جائے، اس کو صوفیہ ٹائٹل دیتے ہیں زہد کا۔ اس نے کہا کہ آپ بڑے زاہد اور صابر ہیں، میں نے آپ سے بڑھ کر کوئی زاہد و صابر نہیں دیکھا۔ اب یہ اس کا تبصرہ کہہ لیں، اس نے آپ کے سامنے یہ جملے کہہ دیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرا زہد خواہشات کی رغبت اور میرا صبر جزا و فضا کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو گویا کہ یہ آپ نے راہ عاجزی بھی ہے، پھر آپ نے ان جملوں کی آگے وضاحت بھی فرمائی۔ آپ نے کہا کہ آپ مجھے زاہد کہتے ہیں، میں تو ابھی تک بھی خواہشات کی رغبت رکھتا ہوں، اور آپ کہتے ہیں میں بڑا صبر کرتا ہوں، تو مجھے تو اکثر لوگ روتے دھوتے دیکھتے ہیں تو میں تو بڑا گریہ بھی بڑا کرتا ہوں، اور خشیت الہی کی کیفیت کی وجہ سے آپ پر گریہ رہتا تھا، لیکن آپ نے کہا میں صبر نہیں کرتا، میں تو بلکہ پریشانیوں پر بڑا شور شرابہ کرتا ہوں، اور لوگ مجھے دیکھتے ہیں کہ یہ تو چیختے چلاتے ہیں یا اونچا اظہار کرتے ہیں بے صبری کا۔ عرابی نے کہا کہ حضور اس کی تشریح کیجیے۔ اس نے کہا جی اتنے پائے کے بزرگ تو آپ نے اپنے بارے میں یہ جملہ کہہ دیا کہ میں تو زہد کیا ہوگا، میں تو خواہشات میں بھی رغبت رکھتا ہوں، میرا صبر کیا ہوگا، میں تو باقاعدہ تھوڑا سا بے صبری میں اظہار کے جملے بھی کہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ یہ ازراہ عاجزی آپ کہہ رہے یا آپ حقیقت میں ایسے ہیں؟ تو عرابی نے کہا حضور اس کی تشریح کیجئے، میں تو پریشان ہو گیا ہوں کہ اگر یہ کیفیت آپ کی ہے تو پھر ہم جیسے لوگوں کی تو کیفیت بالکل ہی عجیب ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مصائب و تکالیف پر میرا صبر دوزخ کی آگ کے خوف کی وجہ سے ہے۔ تو آپ نے پھر اب اپنا وہ رخ بتایا، چونکہ صوفیاء کے یہاں بڑے رمزی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ ان کا کہ وہ جو میں نے آپ کو کہا نا کہ مصائب و تکالیف پر میں روتا دھوتا ہوں یا پریشان ہوتا ہوں، تو یہ ٹھیک ہے کہ میں مصیبت و تکلیف سے تو پریشان نہیں ہوتا، لیکن مجھے اس بات کا علم ہے کہ اگر میں نے مصیبت اور تکلیف میں بے صبری کا مظاہرہ کیا تو مجھے دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ تو وہ جو بے صبری کی وجہ سے دوزخ میں جانے کا ڈر ہے اس کی وجہ سے میں روتا ہوں۔ تو میرا جو جزا فضا ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ شاید وہ مصیبت یا تکلیف ہی مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی، بلکہ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ اگر میں نے بے صبری کی اور صرف مصیبت کو عدم برداشت کی وجہ سے اظہارات جملوں میں کیے یا کوئی ایسی ٹھنڈا شکوے کا سانس لیا تو پھر تو میں دوزخ میں جاؤں گا۔
تو اب میں جزا فضا دوزخ کے ڈر کی وجہ سے کرتا ہوں، لیکن میری وہ جزا فضا وہ اس تکلیف کے ساتھ ملی ہوتی ہے۔ عام بندے کو تو یہی سمجھ آتا ہے کہ شاید یہ بے صبری تکلیف پر ہو رہی ہے، تو بے صبری تکلیف پر نہیں ہو رہی تھی، بے صبری اس دوزخ کے عذاب سے بچنے کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر میں ویسے تو دل سے صابر و شاکر رہتا ہوں، لیکن ظاہری آنکھیں میرا محسوس کراتی ہیں کہ صبر کی کیفیت نہیں، وہ میری آنکھوں کا برسنا وہ دوزخ کے عذاب کے خوف کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور یہ عین جزا یعنی بے صبری ہے، یہ کیفیت ہے بے صبری کی میری۔ تو چونکہ باقی مصائب و تکالیف تو برداشت کر لیتا ہوں، لیکن دوزخ کے عذاب کا کوئی ایسا گہرا احساس ہے میری طبیعت پر، بھئی کہیں بے صبری کی کیفیت ہو گئی تو وہ عذاب مجھے ملے گا، تو اس عذاب سے جو ڈرنے کی کیفیت ہے اس نے تو مجھے بے صبر بنایا ہوا ہے، لیکن تکلیف کی وجہ سے میں بے صبر نہیں۔ تو دیکھنا وہ پڑھ لیا نا کہ چونکہ جلال الہی کا رنگ غالب تھا، تو دوزخ جلال الہی کا ایک مظہر ہے ابن عربی کے نزدیک۔ یہ ایک جلال کی جگہ ہے نا کہ جہاں مجرم لوگ آئیں گے تو ان کو جلال الہی کی اس جگہ میں ان کو گھسیٹا جائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ دوسرا رہا میرا زہد تو وہ اس دنیا میں دوسری دنیا کے حصول کی خواہش پر مبنی ہے، اور یہ عین رغبت ہے۔ تو دوسرا کا ٹھیک ہے، میرا جو زہد ہے وہ میں نے جو کہا ہے کہ میرے اس زہد میں خواہشات کی رغبت چل رہی ہے، تو اس خواہش کی رغبت کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں جو میرا زہد ہے وہ ظاہری طور پر تو چل رہا ہے، لیکن میرے دل و دماغ میں دنیا کی لالچ ہے، وہ بات نہیں، بلکہ اس خواہش کی رغبت سے مراد میری جنت میں جانا ہے۔ تو میں یہاں زہد میں ہوں، اور میرے ظاہری طور پر باطنی طور پر زہد کی کیفیت ہی ہے، لیکن ساتھ مجھے یہ بھی ایک توقع ہے کہ جنت میں میں جاؤں گا تو جنت میں مجھے نعمتیں اور انعام اور میوہ جات ملیں گے۔ یہ بھی اگرچہ آپ کے جوابات عارضی کے تھے، لیکن چونکہ حکمت بھرے اس لیے تھے کہ آپ اعرابی کو کوئی اچھی تلقین کرنا چاہتے تھے۔ جب آپ نے یہ باتیں اس کو تھوڑا اپنی کیفیت سمجھا دی عارضی کرتے ہوئے، پھر کہتے ہیں کہ ہاں جو لوگ اپنی ذاتی خواہش اور طلب نہیں رکھتے ان کا صبر خالص اللہ کے لیے ہے، نہ کہ خوف دوزخ کی وجہ سے، اسی طرح ان کا زہد بھی خالص اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے، نہ کہ حصول جنت کے لیے۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو جب آپ نے ایک سٹیپ اونچا کیا، بھئی دنیا کے اندر زہد کے ساتھ جو میری خواہش چل رہی ہے وہ حصول جنت کی ہے، اور دنیا کے اندر جو میری آزمائش کی جگہ پر جزا اور فضا چل رہی ہے وہ عذاب دوزخ کی وجہ سے ہے۔ یہ سمجھانے کے بعد پھر اس کو اگلا لیسن بھی دیا۔ ہاں کچھ پھر لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ جزا فضا بھی نہیں کرتے، ان کے ہاں ایک خلوص اور للہیت کا بڑا اعلیٰ مقام ہوتا ہے، تو پھر وہ ایسے زاہد ہوتے ہیں جہاں کوئی لالچ نہیں، وہاں ایسا صبر ہوتا ہے جہاں کوئی جزا اور فضا بھی نہیں۔ تو گویا کہ آپ نے پھر اس کو زہد اور ورع کے اندر جو ایک خلوص کی کیفیت ہے یہ اس کو سمجھائی کہ ہاں پھر جن لوگوں نے یہ جو تصوف کی چیزیں ہیں زہد میں بھی مقام خلوص پر آ جائے، یا صبر میں بھی وہ مقام خلوص اور اخلاص پر فیض ہوئے، تو وہاں تو ساری للہیت ہوتی ہے، اور یہ ساری آپ فرماتے ہیں یہ صحت اخلاص کی علامت ہے۔ تو پھر اس کو کہنے لگے میں چونکہ اخلاص کے مقام پر ابھی فیض نہیں ہوا، لیکن یہ میں بتا دوں کہ جو لوگ صاحبان اخلاص ہیں
تو وہاں صبر کے مقامات پر بھی جزا اور فضا نہیں، اور زہد کے مقامات پر بھی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی۔ چلو ملتی جلتی چیزیں ویسے سمجھانے کے لیے، سب سے زیادہ آزمائش کا مرحلہ تاریخ اسلام میں حضرت امام حسین نے دیکھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ تذکرہ نگار یا داتا صاحب نے بھی جملے لکھے کہ اتنی بڑی آزمائش اور مشکلات کے باوجود بھی ان کی آنکھوں میں کسی نے آنسو نہیں دیکھے۔ تو یہ ایک اخلاص کا یا صبر کا وہ خالص مقام ہے جس کا وہ سمجھا رہے ہیں۔ اسی طرح وہ جو تھا بھئی زہد کے اندر بھی وہ دنیا جنت کی خواہش نہ رہے، وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر تھا، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ الفقر و فخری، یہ ان کی طرف داتا صاحب نے اشارات کیے۔ آپ کا یہ بھی قول ہے کہ برے لوگوں کی صحبت اچھے لوگوں سے بدگمانی پیدا کرتی ہے، یہ دوسرا قول آپ کا داتا صاحب لا رہے ہیں کہ آپ کیا کہتے تھے۔ اور پھر لکھتے ہیں کہ یہ بات نہایت عمدہ ہے۔ بھئی یہ جو آپ نے قاعدہ دیا کہ اگر تم برے لوگوں کی صحبت میں رہو گے تو ایک تو ٹھیک ہے کہ بری چیزوں سے تمہیں رغبت ہو جائے گی، اور اس کا ایک جو سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ نیک لوگوں کے بارے میں بدگمانی شروع ہو جائے گی۔ اچھا، انسان کی جو ایک فطرت ہے نا، یہ بڑی عجیب ہے، چونکہ بلکہ حضرت سہل بن عبداللہ تستری کا واقعہ غالباً داتا صاحب نے لکھا ہے۔ ایک دفعہ ان کی شیطان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے شیطان سے پوچھا کہ تو بندے کو ورگلاتا کہاں سے ہے، تیرے پاس وہ چابی کون سے جہاں سے بندے کو تو مروڑ دیتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہر بندے کا جو اپنے بارے میں اچھا گمان ہے، چونکہ ہر بندہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، یہ میرے پاس ایسی چابی ہے، میں اسی کو جب تھوڑا سا مروڑتا ہوں تو اس کو برائی کی طرف یا غفلت کی طرف یا جہالت کی طرف میں لے جاتا ہوں۔ تو سرکل چلتا وہیں سے ہے، چونکہ جب کوئی بندہ برے بندے کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو برائی کے اثرات جیسے جیسے اس پر پڑتے ہیں تو اس کو چاہیے ہوتی ہے اپنی جسٹیفیکیشن۔ وہ جب وہ اپنی جسٹیفیکیشن کرتا ہے تو شیطان اس کو رخ دکھاتا ہے کہ یہ جو نیک لوگ بنے پھرتے ہیں یہ بھی باطن میں ایسے ہی ہیں، چونکہ ان کا باطن ہمیں تو نظر نہیں آتا، تو یہاں سے وہ آہستہ آہستہ چلاتے چلاتے بدگمانی پیدا کرتا ہے۔ چونکہ یہ جو انسان کے اندر عجیب تضاد ہے نا ظاہر و باطن کا، تو جس کی ظاہر و باطن میں تضاد پیدا نہ ہو وہ تو اخلاص کی جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہے، اور جہاں ظاہر و باطن میں تضاد چل رہا ہے تو وہاں اخلاص ظاہر نہیں ہوگا، وہ تو پھر کوئی نہ کوئی منافقت کا پہلو چل رہا ہوگا، تو وہ اسی منافقانہ چالاکیوں میں اس کو شیطان پھنساتا جاتا ہے۔ تو جہاں برائی سے اس کو برا بناتا ہے اور برائی سے برے افعال کرتا ہے، تو امام حسن بصری کہتے تھے کہ بڑا نقصان صحبت بد کا یہ ہو رہا ہے، نیک لوگوں کے بارے میں بھی برا گمان وہ پیدا کرتا ہے۔ تو داتا صاحب تبصرہ کریں یہ بات نہایت عمدہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اصول ہے جو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے تربیت اور اصول کے باب میں دیا، اور اس دور کے ان لوگوں کے مناسب حال ہے جو جھوٹے صوفیوں اور اہل رسوم کی صحبت میں بیٹھ کر دوستان حق کے منکر ہو گئے ہیں۔ تو داتا صاحب کہہ رہے ہیں جی ہم اس کی تو پریکٹس کر رہے ہیں کہ لوگ 2 نمبر صوفی بنے ہوئے ہیں، جاہل بنے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ کم پڑھ لکھ کے عالم بنے ہوئے ہیں، تو ان جھوٹے صوفیوں یا خام مذہبی لوگوں کی صحبت میں لوگ بیٹھے، انہوں نے یہی سمجھا کہ تصوف بھی یہی ہوتا ہے اور علم بھی یہی ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کے سامنے جب بڑے علماء کا نام لیا گیا
یا ان کے سامنے صحیح صوفیہ کا نام لیا گیا تو وہ اس کے بھی منکر ہو گئے۔ اب نام لینا تو شاید ہماری مجلس کے تقاضے اس میں مناسب نہیں، تو عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بنیاد منکرین تصوف ہے نا، تو اس کے سورس آپ کو دو ہی ملیں گے، یا تو یہ ہے کہ انہوں نے وہ پراپر علم پڑھائی نہیں۔ اب جو بندہ تصوف پر ڈسکس کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ہمارے تصوف کی امہات الکتب موجود ہیں، وہ کم از کم اور نہیں تو کشف المحجوب کو ہی پڑھ لے، تو اس کو پتہ چلے کہ تصوف کہتے کسے ہیں، اولیاء کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے، ان لوگوں کا دین سے کتنا قریب کا تعلق ہے۔ یہ تصوف کوئی متوازی دین نہیں، یہ مغز دین ہے، یہ حقیقت دین ہے۔ دین کی حقیقت یا دین کا اصل مغز یہ اولیاء کے پاس ہی ہے۔ اب ان کے ہاں غلط فہمی یہ کیوں ہے، اس جگہ کتابوں تک بھی نہیں ہے، یا اگر ان کو کہیں کچھ ایسے صوفیوں کے ساتھ ملنے کا یا سنگت کا یا اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملا ہے، وہ خام صوفیہ ہیں۔ تو جیسے داتا صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ خام مذہبی آدمی یا خام صوفی آدمی کی جو صحبت میں لوگ بیٹھتے ہیں، وہ وہاں سے منکر تصوف بن کے یا مذہبی علوم کی مہارت کے منکر بن کے اٹھتے ہیں۔ چونکہ بعض اوقات مذہب ناقص مذہبی بندے کی صحبت کی وجہ سے مذہب گریز چیزیں بھی شروع ہو جاتی ہیں، تو وہ بندہ الٹا نفرت میں پڑ جاتا ہے۔ بھی اگر یہ مذہبی لوگ ہی ایسے ہیں، کرپٹ ہیں، بد اخلاق ہیں، یا قول و فعل کا تضاد ہے، یا خلوت و جلوت کا تضاد ہے، تو پھر اس سے تو بہتر یہ کہ بندہ عام دنیا داری رہے، تو مذہبی لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھے۔ تو داتا صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو قاعدہ لکھا نا کہ برے بندوں کی صحبت یہ اچھے لوگوں سے بھی بدگمان کرتی ہے، یہ بہت اچھا اصول ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے ان جھوٹے دعوے داروں کو دیکھا کہ ان کے کام غلط ہیں، ان کی زبانوں پر ہر وقت جھوٹ اور غیبت ہے، اور ان کے کان شعر، اشعار اور فضول باتوں پر لگے ہیں، ان کی آنکھیں لہو و لعب اور شہوت پر ٹکی ہیں، اور ان کی تمام تر کوششیں مال حرام جمع کرنے پر صرف ہو رہی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید تصوف یہی ہے۔ تو وہ کہتے جب ان کی صحبت میں بیٹھے تو وہ داتا صاحب نے جس باریکی سے وہ خامیاں لکھی ہیں تو بالکل حقیقت واضح کر رہی ہیں۔ تو پھر آپ کے میں جملے پڑھتا ہوں۔ ان کے جن جھوٹے دعوے داروں کو انہوں نے دیکھا یہ تو ہر غلط کام بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بڑا بولتے ہیں، غیبت بڑی کرتے ہیں، شعر و شاعری، رقص و سرور، فضول باتیں، آنکھیں شہوت بھری، لہو و لعب، مال حرام جمع کرنا، یہ جب انہوں نے مذہبی لوگوں میں دیکھے، خام صوفیہ میں دیکھے، تو انہوں نے سمجھا کہ سارے صوفیہ یہی ہیں۔ اچھا یہ داتا صاحب کی آپ نگاہ بصیرت کو داد دیں، اگرچہ وہ اپنے زمانے کی خامیاں بیان کر رہے ہیں، لیکن داتا صاحب نے ان خامیوں کو لکھا اس طرح ہے کہ اگر کوئی اس زمانے کو پڑھے تو آج کے زمانے کا نقشہ بھی ان معانی میں جھلکتا نظر آتا ہے۔ وہی آج کل بھی وہی ہو رہا ہے جو داتا صاحب نے اس زمانے میں دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید تصوف یہ ان کا مسلک انہی باتوں پر مبنی ہے۔ پھر جملہ تنبیہ فرماتے نہیں، حقیقی صوفیہ کا کام، اصل کام سارتا پا عمل ہے۔ یہ داتا صاحب کی تصوف کی صحیح تشریح ہے۔ یعنی کوئی اگر آپ سے تصوف ہے کیا؟ تصوف اصل میں شریعت اسلامیہ کے اندر جتنے بھی اعمال کی چیزیں ہیں نا، ان اعمال سے روحانیت کو ڈرائیو کرنے کا نام ہے۔ بھئی آپ عمل اس درجے کا کریں کہ وہ عمل صرف آپ کو ثواب نہیں، وہ عمل آپ کے لیے ظاہری اور باطنی طور پر تبدیلی کا باعث بنے۔
اب دیکھیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز ثواب بھی دے گی، لیکن اگر کوئی صحیح معنی پر نماز پڑھنے پر آ جائے، استقامت دکھائے اور نماز کے اندر کامل حضوری کی کیفیت کا پابند ہو جائے، تو نماز جاتے جاتے اس کو ایسی روحانی لذت ضرور چکھا جائے گی جو اس کو مادی، جنسی اور جتنی بھی سفلی محبت ہیں ان سے وہ نکال لے گی۔ وہ کہے گی نہیں یار، جو نماز سے روحانیت ملتی ہے نا، وہ عشق مجازی اور اس طرح کی بری چیزوں سے نہیں ملتی، تو ان سب سے نکل جائے گا۔ اب یہ بھی قرآن کا آرڈر ہے، تو ان چیزوں کی صوفیاء نے باقاعدہ پریکٹس کی ہے۔ عام بندے نے عمل کرتے راہ رخصت رکھی۔ داتا صاحب کہتے ہیں کہ صوفیاء نے عمل کرتے ہمیشہ راہ عزیمت رکھی، تو اس راہ عزیمت سے وہ سارا رزلٹ نکلتا ہے اور وہ ساری کیفیتیں۔ آپ کہتے ہیں کہ حقیقی صوفیاء کا اصل کام سرتاپا عمل ہے، ان کی زبان پر ذکر خدا، ان کے کانوں میں آواز شریعت، ان کی آنکھوں میں مشاہدہ حق ہوتا ہے، اور ان کے خیالات کا مرکز بارگاہ الوہیت ہوتی ہے۔ دیکھنے کو یہ 4 جملے ہیں، لیکن داتا صاحب نے پورے تصوف کا خلاصہ نکال یہ ہے تصوف، جس کو تم نہیں سمجھتے اور یہ کہتے کہ تصوف تو شاید دین سے خارج ہے اور اس کا دین سے تعلق نہیں۔ اگر تصوف ہی دین سے خارج ہے تو باقی دین اسلام تو وہ چھلکا ہی نظر آتا ہے، اس میں مغز آپ کہاں سے لائیں گے؟ مغز تو یہی داتا سے اور حضور غوث پاک جیسے اولیاء ہی لے کر بیٹھے ہیں، خواجہ نظام الدین اور بابا فرید جیسے لوگ جن کا داتا صاحب تذکرہ کریں۔ میں جملے پڑھتا ہوں، دیکھیں چاشنی دیکھیں اس میں لکھتے ہیں کہ حقیقی صوفیاء کا اصل کام سرتاپا عمل ہے، ان کی زبان پر ذکر خدا، یعنی ان کے ہاں تو بلکہ ابن عربی تو لکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو تصوف میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کون سا بندہ ہے جو ہر سانس کو خارج کرتے ہوئے اور اندر لیتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ یہ اولیاء ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ تعلق میں اتنے مگن ہوتے ہیں۔ پھر آپ کو پتہ ہے وہ تو غالب نے بھی کہا ذاکر ہما ذکر و ذکر مذکور شبد، کچھ ذاکر تو اتنا ذکر کرتے ہیں کہ وہ سراپا ہی ذکر بن جاتے ہیں۔ تو ذکر اور مذکور کا جتنا قریب کا تعلق ہے وہ آپ خود جانتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کی زبان پر ذکر خدا اور ان کے کانوں میں آواز شریعت، ہر وقت شریعت کی آوازیں آتی ہیں۔ تو یہاں ایک واقعہ بھی بڑا ایمان افروز بتاؤں تاکہ آپ سمجھیں کہ صوفیاء کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، اس نے صدر الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے بیٹے سے پوچھی تھی ولایت کیا ہوتی ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے ولایت بنیادی طور پر وہ روح کی یا دل کی ایک مخفی کیفیت ہے جس کو ظاہری طور پر دکھایا نہیں جا سکتا، لیکن جس کو یہ صلاحیت ہوتی ہے اس کو تو پتہ ہوتا ہے کہ میرے دل میں یا میرے روح میں وہ ایک اضافی ولایت کی پچ لگ گئی ہے، اس سے پھر سگنل بھی آتے ہیں اور سارے معاملات بھی چلتے ہیں۔ تو پہلے تو آپ نے سمجھا یار ان باتوں کو چھوڑ، وہ چونکہ ذرا آپ کا لاڈلا مرید ہوگا تو آپ نے کہا چلو پھر آپ اس طرح کریں، کوئی فقیروں کو آج کھانا کھلائیں، لنگر کا اہتمام کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں پھر کہیں سے لنگر لے آتا ہوں۔ اچھا وہ نکلا، اس کو کہا کہ آج مہمان کچھ خاص ہیں، 5-6 طرح کھانا اچھا لے آنا۔ وہ گیا تو بہر کہیں ہوٹل پر کہہ لیں وہ کسائی کی دکان پر ایک بکری یا بکرا ذبح ہو کے کھڑا، تو اس نے وہ سارا اتروایا، اس کو پکوانے کے بعد 3-4 گھنٹے کے بعد کھانا پکا کے لے آیا۔ اس نے کہ کھانا لگوائیں، جو خاص لنگر کھانا تھا لگ گیا، تو 3 بزرگ اور چوتھے آپ وہ وہاں کھانے کی جگہ پر گئے۔ ان میں ایک تو تھا یہ جلال الدین سرخ پوش بخاری، وہ بیٹھے، ایک ان کے غالباً کزن تھے رشتہ دار سدید الدین صاحب، ایک وہ بیٹھے، اور ایک بدر الدین صاحب اور ایک صدر الدین صاحب۔ ان کا جی کھانا کھا، ان سب نے جب کھانا، انہوں نے کہا کھانا ہم نے نہیں کھا۔
کھانا ٹھیک نہیں۔ وہ بھائی کھانا میں یہاں سامنے سے بنوا کے لوں، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ پر تو شک نہیں کرتے، کھانا ٹھیک نہیں۔ وہ پھر قصاب کو بلایا گیا، اس کو اعتماد دلایا گیا، پیسے آپ سے واپس نہیں لیے جائے گی، کھانا کہاں سے آپ لائیں گے، یہ بکرا یہ بکری کہاں سے ہے یہ؟ وہ اس نے کہا جی بکری چوری کی ہے۔ تو وہ کہیں سے میں صبح گزر رہا تھا، کوئی آگے پیچھے دیکھا ملا کوئی نہیں، تو اس کو میں ہاں کر لیا، تو یہاں ذبح کر کے میں نے لٹکا دیا۔ اب وہ بندہ سارا سن رہا ہے، یار یہ اتنا ان کی دور تک نگاہ جاتی ہے کہ یہ چوری کی بکری یا بکرا ہے۔ تو صدر الدین صاحب نے اس بندے کو ان سے پوچھا کہ کیسے پتہ چلا؟ تو جلال الدین سرخ پوش بخاری کہتے ہیں جی ہر بندے کی نفس کا ایک تجربہ ہوتا ہے، مجھے جو اپنے نفس کا تجربہ ہے کہ جب حرام کھانا رکھا جائے نا، میری بھوک پڑ جاتی ہے، اور میرا نفس بڑی شدت سے بھوک بڑھا کے کہتا ہے جی تیزی سے کھائیں، اور میں اس تجربے سے کئی دفعہ گزرا ہوں، مجھے تو یہاں سے پتہ چلا۔ دوسرے سے پوچھا جی آپ کو کیسے پتہ جب کھانا حرام ہے؟ اس نے کہ میری شہادت کی انگلی کی ایک رگ ہے وہ پھڑکنے لگ جاتی ہے جی۔ اس کا مطلب کہ شہادت کی انگلی اس لیے اشہد اللہ الہ پر اٹھائی جاتی ہے کہ اس کی شہادت میں کوئی خاص رنگ ہے۔ تیسرے سے پوچھا جی آپ کو؟ اس نے کہا جی میرے کان میں کسی نے کہا یہ کھانا حرام کا ہے، یہ ہے آواز شریعت۔ تو جن کے کانوں میں آ کر فرشتے باتیں کریں اور غیب کی باتیں بتائیں اور شریعت کی اصل حقیقت بھی آ کر بتائیں، تو اسی کا داتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی زبانوں پر ہر وقت ذکر رہتا ہے، اور ان کے کانوں میں صرف عالمانہ تبلیغ نہیں، خاص روحانی آوازیں بھی چلتی رہتی ہیں۔ تو تم ان کے بارے میں کہتے ہو جی ان کا اسلام سے تعلق نہیں، شریعت سے تعلق نہیں، دین سے تعلق نہیں۔ تو داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ان کے خیالات کا اچھا، ان کی زبان پر ذکر خدا، ان کے کانوں میں آواز شریعت، اور ان کی آنکھوں میں مشاہدہ حق ہوتا ہے، یعنی ان کی آنکھوں کی گہرائی بتاتی ہے کہ ان کی آنکھیں کسی خاص منظر کو دیکھ بھی چکی ہیں، اور اس مرکز پر ایسی لگی ہیں کہ ان کی آنکھوں سے اضطراب ختم ہو گیا ہے۔ تو مشاہدہ حق پر ان کی آنکھیں ٹھہرتی ہیں، اور ان کے خیالات کا مرکز بارگاہ الوہیت ہوتی ہے، اور پھر ان کی خیالات میں اتنی پرواز ہوتی ہے کہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق بڑھتا ہی چلا جائے، بڑھتا ہی چلا جائے۔ تو رب زدنی علما اسی لیے تھا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ بے حد ہے، اللہ کی صفات کی گہرائی بے حد ہے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارتقائی سفر بھی بے حد ہے۔ وہ یہی تھا کہ خیالات وہاں غالباً پیر نصیر الدین صاحب کا بڑا خوبصورت شعر ہے، تو وہ تو انصاری صاحب ہی بتائیں گے کہ وہ کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس مرکز جمال پر اب ہے میری نگاہ، اس مرکز یعنی ایک ولی کی گہری کیفیت، اس مرکز جمال پر اب ہے میری نگاہ کہ جلوے بھی دیکھ لیں تو طواف نظر کریں۔ تو یعنی وہ جو مرکز جمال پر نگاہ اتنی گڑ گئی ہے کہ جلوے بھی کہتے ہیں کہ نگاہ جہاں تک پہنچی ہے وہاں تک ہمارا تعلق نہیں جا رہا۔ تو آپ کہتے ہیں جی ان کے خیالات کا مرکز بارگاہ الوہیت ہوتی ہے۔ اگر بعض لوگوں نے ان کی سیرت میں خیانت کا ارتکاب شروع کر دیا تو کیا ہوا؟ خیانت کا وبال خائن پر ہے، اسے ان مردان احرار اور قائدین زمانہ سے کیا واسطہ۔ داتا صاحب کے جملے دیکھیں، اور لگتا یہ ہے کہ علامہ اقبال کا بھی کشف المحجوب کا مطالعہ ہے۔ علامہ اقبال نے بھی مرد حر کی ایک اصطلاح استعمال کی ہے کہ وہ بندہ جو اللہ سے تعلق رکھنے میں یا اللہ کے نبی سے تعلق رکھنے میں یا اللہ کے دین سے تعلق رکھنے میں باقی تمام تعلقات سے آزاد ہو گیا ہو، اس کو علامہ کہتا ہے مرد حر۔ داتا صاحب نے جملہ لکھا ہے
ان اولیاء کاملین سے مردان احرار، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیاوی جھنبیلوں سے، خواہشات کے چکر سے، برے ارادوں سے، دنیاوی چاہتوں سے، نفع و نقصان کے زہری معیارات سے یہ اونچا نکل گئے۔ ان کی نگاہ اللہ پر ہے، آخرت پر ہے، نبی کے حکم پر ہے، دین کی حقیقت پر ہے۔ تو داتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ناقص لوگ آ گئے، جن ناقص لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر لوگوں نے اصل لوگوں تک جانے کا رستہ چھوڑ دیا، تو وہ کہتے ہیں ان سے اصل لوگوں کا کیا بگڑا؟ ان کا تو کچھ بھی نہیں بگڑا، وہ تو ان ناقص لوگوں کا بگڑا یا جنہوں نے ناقصوں کو دیکھ کر آگے سفر کرنا چھوڑ دیا، تو اس کے قصوروار بھی وہ لوگ ٹھہرے۔ اس سے کاملین کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کاملین تو ہر زمانے میں رہیں گے۔ تو قیامت تک ان اولیاء کی آمد، ان نیکوکار لوگوں کی آمد۔ بلکہ داتا صاحب نے بڑا خوبصورت ایک جملہ لکھا ہے۔ داتا صاحب کہتے ہیں کہ ولی کا ہونا نبوت کی تصدیق کے لیے ضروری تھا، کیونکہ انبیاء کو تو دیکھا کسی نے نہیں جو بعد کے لوگ ہیں۔ اب نبی نے جو اپنے زمانے میں باتیں کی تھیں، وہ کہتا تھا میرا اللہ سے رابطہ ہے، مجھے اللہ احکامات دیتا ہے، مجھے اللہ نے شریعت دی، تو لوگوں نے نبی کا وہ جو ایک غیبی نظام تھا اس کو مانا۔ اب جب وہ سارا دن نقل در نقل یا تاریخی ورثے کے طور پر ہم تک پہنچا، تو ہمیں بھی یہی بتایا گیا کہ وہ نبی جو الہام، وہ جو وحی کے ذریعے شریعت لائے تھے وہ کیا ہوتی ہے، تو اس کی ایک جھلک اللہ نے دکھانے کے لیے اولیاء کی شکل میں رکھی ہے۔ وہی اب بھی وہ بندہ موجود ہے جس کا غیب سے رابطہ ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے، اس کا جو غیب سے رابطہ ہے یہ نبوت جیسا نہیں، قطعی نہیں، اس درجے کا نہیں، لیکن اشارہ یہ ضرور دیتا ہے کہ جب اس بندے کا رابطہ ہو سکتا ہے تو پھر انبیاء کے رابطے کی اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے رابطے کی کیا کمال ہوگا۔ تو آپ لکھتے ہیں اگر بعض لوگوں نے ان کی سیرت میں خیانت کا ارتکاب شروع کر دیا تو کیا ہوا؟ خیانت کا وبال خائن پر ہی پڑتا ہے، اسے ان مردان احرار اور قائدین زمانہ سے کیا واسطہ۔ اگر کوئی شخص برے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو یہ برائی خود اس کی اپنی ہی ہے۔ اگر اس میں کوئی خیر اور نیکی ہوتی تو وہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا، اس لیے کہ الجنس یمیل الی الجنس سے، لہٰذا ہر شخص کی ملامت خود اس کے اپنے سر ہے۔ اب یہاں داتا سے بنیادی طور پر اس قاعدے اور کلیے کو حل کر رہے ہیں اس عبارت میں۔ کوئی کہہ سکتا ہے جی اس میں پھر بندے کا کیا قصور ہوا، وہ تو ایک ناقص بندے کی صحبت میں بیٹھا، تو ناقص بندے کی صحبت نے اس کو مذہب سے بیزار کر دیا، یا خام تصوف کی وجہ سے وہ اصل تصوف سے بدظن ہوا، تو اس میں بندے کا تو قصور نہ سمجھیں، پھر تو وہ خام صوفی کا قصور ہوا۔ تو ایک بات یاد رکھیں، جو مذہب کا مزاج ہے، بلکہ قرآن کے مذاکرہ بھی سنوں، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمام کافروں کو اور مجرموں کو ایک لائن میں اکٹھا کرے گا اور ان سب سے سوال کرے گا کہ تم نے مجھے کیوں نہ مانا جو کافر تھے، اور جو مجرم تھے کہ تم نے وہ معیار کیوں نہ رکھا کہ جنت میں جاتے۔ ان میں سے کوئی بندہ بھی عذر نہیں پیش کرے گا، سارے شرم کی وجہ سے سر جھکا کے کھڑے ہوں گے اور زبان حال سے کہہ رہے ہوں گے نہیں قصور تو ہمارا ہے۔ یہ جو انسان کی فطرت ہے نا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کو اللہ تعالیٰ کسی صورت نہیں مرنے دیتا، اور اسی کی وجہ سے حساب و کتاب کا نظام ہے۔ ہاں ناقص استاد مل گیا، ناقص پیر مل گیا، تو اس سے اچھے کی تلاش آپ نے کب کی، اس سے اوپر آپ کب گئے، آگے محنت کب کی؟ تو چونکہ محنت اور کوشش تو بندے سے نہیں ختم ہوتی، اس لیے داتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان ناقص صوفیاء پر لامال وبال تو پڑے گا، چونکہ انہوں نے ایک بندے کو اصل تصوف سے روکا،
یا خام مذہبی بندے کی وجہ سے کوئی بندہ مذہب سے نفرت کر گیا اس کو سزا ملے گی، لیکن وہ طالب بھی یا وہ بندہ بھی جو بری صحبت میں بیٹھتا رہا ہے وہ بھی گرفت سے آزاد نہیں ہوگا کہ تیرے اوپر جو تجسس کرنے کی، کوشش کرنے کی، محنت کرنے کا جو اصول رکھا تھا اس پر تو کتنا چلا، تو بھی تو وہیں کفایت کر کے بیٹھ گیا، لہٰذا وہ بھی سزاوار ہیں اور تو بھی سزاوار ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ برائی خود ان کی اپنی ہے، اگر اس میں کوئی خیر اور نیکی ہوتی تو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا، اس لیے کہ الجنس یمیل الی الجنس سے کہ بھئی ایک جنس ہمیشہ اپنے جنس کی طرف میل ہوتی ہے، لہٰذا ہر شخص کی ملامت خود اس کے اپنے سر پر ہے، کیونکہ وہ اپنے ہم جنسوں سے صحبت اختیار کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے منکر شر پسند اور رذیل ہوتے ہیں۔ اب داتا صاحب کا فتویٰ بھی سن لیں، جو لوگ کہتے ہیں جی یہ اولیاء کو جو لوگ نہیں مانتے تو لوگ کچھ ان کے بارے میں سخت زبان بولتے ہیں، تبصرہ سخت کرتے ہیں، یہ اولیاء کو ماننا کون سا ضروری ہوتا ہے؟ یہ داتا صاحب کے جملے ہیں جو صرف ولی نہیں، یہ سلطان الاولیاء ہیں۔ تو آپ لکھتے ہیں اولیاء کے منکر شر پسند اور رذیل لوگ ہوتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ داتا صاحب کا جب تصوف کی بیع شروع ہوئی تھی تو آپ نے ایک مقولہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب تھا وہ ذکر کیا تھا کہ جب تم سے اہل تصوف بات کریں ان کی بات کو غور سے سنو، تمہاری سمجھ میں آ جائے تب بھی ٹھیک ہے، سمجھ میں نہ آئے تو انکار نہ کرنا، چونکہ جو ان تصوف کی باتوں کا منکر ہوا اللہ تعالیٰ اس کو غفلت میں ضرور مبتلا کر دے گا۔ تو آپ کو پتہ ہے انسان پر غفلت کا پردہ پڑا نہیں اور انسان انسانیت کے اعلیٰ مقام سے گرا نہیں۔ تو اسی طرح کے جملے ہیں کہ اولیاء اللہ کے منکر شر پسند اور رذیل لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا اٹھنا بیٹھنا شر پسندوں اور رذیلوں سے ہوتا ہے، چونکہ صوفیاء کرام ان کی خواہشات اور مرضی کے مطابق نہیں ہوتے، اس لیے یہ ان کے منکر ہو جاتے ہیں، یہ منکروں کی پیروی اختیار کر لیتے ہیں۔ جب یہ شر پسند ہلاک ہوتے ہیں تو ان کے پیروکار بھی انہی کے ساتھ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اب گویا کہ یہ داتا صاحب نے ایک اگلا رخ بھی دکھایا، اور یہ حدیث بھی ہے، مقولہ بھی ہے کہ بندہ جس چیز کو نہ سمجھتا ہو بعض اوقات تو اس کا دشمن بھی ہو جاتا ہے۔ تو داتا صاحب گویا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تصوف کے منکر ہیں ان کو پہلے تو چاہیے کہ تصوف جیسے اعمال اختیار کر کے کوشش تو کریں بھئی یہ تصوف کوئی چیز ہے بھی صحیح یا نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑا فلسفہ پڑھ لیا، مفسرین بڑوں سے میں نے پڑھا، محدثین سے پڑھا، فقہا سے پڑھا، مجھے دین کی حقیقت نہ ملی، ہمیشہ دل میں ایک اضطراب کی کیفیت ملے، ٹھیک ہے جملے بھی ہیں باتیں بھی ہیں لیکن اس سے یہ باطن کی سرابی یہ اطمینان کامل تو نہیں ملتا۔ تو جس صوفی کے پاس وہ کہے جی یہ طریقہ ہے، اس سے آؤ تو تصوف کی سمجھ آئے گی۔ تو پھر وہ کہتے جی میں پھر 12 سال کا انہوں نے مجھ سے جب چلہ کٹوایا اور جب مجھ پر یہ تصوف کی امور و روحانی کیفیات ظاہر ہوئیں تو میرے سامنے دین کی حقیقت بھی کھل گئی اور مجھے اطمینان کامل نصیب ہوا۔ اس کی داتا صاحب ان جمل میں دعوت دے رہے ہیں۔ جو یہ سمجھتے کہ نہیں جی تصوف کا انکار کر دینا چاہیے، تو داتا صاحب کہتے ہیں یا تو وہ حقیقت ہو ہی نہ، جب وہ حقیقت ہے تو اس کا انکار نہ کرو، ہاں اگر تمہیں یہ دل کرتا ہے کہ اس حقیقت کی چاشنی ہمیں بھی ملے، وہ رستہ ہمیں بھی نظر آئے تو کچھ عرصہ اس رستے پر چل کے دیکھو تاکہ تمہارے اندر وہ انکار کی کیفیت پیدا نہ ہو۔ پھر لکھتے ہیں اے کاش یہ لوگ ان مقبولان بارگاہ کی خدمت میں آتے، انہیں محبت کی نظر سے دیکھتے۔ جملے دیکھیں، اے کاش یہ لوگ ان مقبولان بارگاہ کی خدمت میں آتے، انہیں محبت کی نظر سے دیکھتے، ان کا راستہ اختیار کرتے اور دل و جان سے ان کی صحبت اختیار کرتے
تو ان کی برکت سے دونوں جہان کی مراد پاتے ہیں۔ اب ولی دیتا کیا ہے، ولی کے پاس ہے کیا، اس میں داتا صاحب کے جملے سمجھیں۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ ان مقبولان بارگاہ کی خدمت میں آتے، انہیں محبت کی نظر سے دیکھتے، نفرت کی نہیں، سوال کی نہیں، ججمنٹ کی نہیں، محبت کی نگاہ۔ ایک مقبول بارگاہ بیٹھا ہے تو میں کوئی پیمانہ یا معیار لے کر نہ جاؤں، بلکہ اس کے سامنے میں ایک سائل بن کر، ایک منگتا بن کر اس کے سامنے بیٹھوں، تو ان کی یہ جو حقیقت ہے وہ اس پر اپنی حقیقت کھول دیتے۔ اس کو اگر دوسرے لفظوں میں کہیں، یہ تصوف سراسر محبت کی راہ ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ یہ جو اولیاء ہیں یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا فیض لے کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب جو محبت کی نگاہ سے جاتا ہے تو اس کو فیض دیتے ہیں، یہ لے جائیں، اور جو سوال کی نگاہ سے جائے یا حجت اور دلیل کی نگاہ سے جائے تو اس سے اجتناب اس لیے کرتے ہیں کہ ابھی اس کا ظرف تسلیم و تصدیق کے مرتبے پر نہیں ہے، بلکہ اس کا ظرف وہ مناظرے اور سوال کی جگہ پر کھڑا ہے۔ محبت کی نظر سے دیکھتے، ان کا راستہ اختیار کرتے، دل و جان سے ان کی صحبت اختیار کرتے، ظاہری صحبت نہیں، ان کو دل بھی دیتے، اپنی روح بھی دیتے، جسم بھی دیتے، تب ولی فیض دیتا ہے۔ جب ولی کو پتہ ہو کہ نہیں یہ بندہ جسم تو دے سکتا ہے لیکن اپنا دل اور روح نہیں دیتا، تو وہ جسم کی حد تک جتنا فیض ہوتا ہے وہ دے دیتا۔ جو اپنا دل بھی دے دے جی یہ بھی آپ کا ہے، اور روح بھی دے دے جی یہ بھی آپ کی ہے، تو ولی ان چیزوں کو چیک کرتا ہے کہ یہ تسلیم اور تصدیق کی جگہ صرف جسم تک ہی ہے یا دل اور روح کا ظرف بھی آگے کرتا ہے، تو پھر اگر وہ دے تو ان کی برکت سے دونوں جہان کی مراد پاتے اور ہر چیز سے اپنا تعلق توڑ لیتے۔ اسی بارے میں کسی نے کیا خوب کہا ہے، وَلَا تَحْقِرَنَّ نَفْسِي وَأَنْتَ حَبِيبُهَا۔ کہتے ہیں وَلَا تَحْقِرَنَّ نَفْسِي، میرے دل کو یا میرے نفس کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھ، وَأَنْتَ حَبِيبُهَا، کیونکہ تو اس کا محبوب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دوست احباب کے اعتبار سے کوئی جملہ آپ نے لکھا ہے یا اولیاء کی سنگت میں، وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ جو اولیاء کی صحبت میں بیٹھا ہے تو اس نے کہا یار میں ایک خاص رحمت اور کنیکشن سے جڑا ہوا بندہ ہوں، ٹھیک ہے، تو صرف مجھے نہ دیکھ، صرف میرا جن سے رابطہ ہے اور جن کی محبت کی نگاہ مجھ پر پڑتی رہتی ہے، تو اس تعلق کو دیکھ۔ فَكُلُّ امْرِئٍ يَصُبُّ إِلَىٰ مَن يُجَانِسُ، چونکہ ہر بندے کو وہ چیز ضرور مل جاتی ہے جس کا وہ ہم جنس بننے کی کوشش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس معیار پر نہ صحیح، لیکن میں جن جگہوں پر ضرور بیٹھتا ہوں اور جن کی صحبت میں بیٹھتا ہوں تو وہاں سے فیض مجھے ضرور ملتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے کہ میرا زمانہ جب تک دنیا میں رہوں گا سب سے بہتر ہے، لیکن آپ نے کہا نہیں، میرا زمانہ بھی سب سے بہتر، جو میرے ساتھ بیٹھے ان کا زمانہ بھی سب سے بہتر، پھر جو ان کے ساتھ بیٹھے ان کا زمانہ بھی سب سے بہتر۔ تو گویا کہ اپنی جو زمانے میں جو آپ کے وجود مبارک سے برکت پھیلی، اس کو صرف اپنے زمانے سے مخصوص نہیں کیا، دو نسلیں اور لگا کر مخصوص کیا، اور اس قاعدے کو سمجھایا کہ نہیں، صحبت کی وجہ سے فیض بہت دور تک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اور مجھے بھی کشف المحجوب کے ان مضامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے مطابق ہماری زندگیاں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔